تو رات کے 2:30 بج گئے تھے اور تم نے پھر سے اپنا ضمیر مار دیا، ایک فیک 5 سیکنڈ کے مزے کے لیے۔ تم نے اپنی پوری انرجی، اپنا فوکس اور اپنا سکون نچوڑ کر پھینک دیا، اور اب آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر جو گھٹن اور شرمندگی محسوس ہو رہی ہے نا، وہ تمہاری اصلیت ہے۔ میں آج یہاں تمہیں سب ٹھیک ہو جائے گا بولنے نہیں آیا، میں آج اس جھوٹ کو توڑنے آیا ہوں جو تم ہر بار خود سے بولتے ہو کہ بس یہ آخری بار تھا۔ انٹرنیٹ کھولو تو ہر تیسرا آرٹیکل، ہر دوسرا ایکسپرٹ تمہیں یہی پٹی پڑھا رہا ہے کہ یہ چیز تو بالکل نارمل ہے، مہینے میں ایک بار کر لینے سے اسٹریس ریلیز ہوتا ہے۔ دنیا نے اس عذاب کو اتنا نارملائز کر دیا ہے کہ تمہیں لگتا ہے تم کچھ غلط ہی نہیں کر رہے۔ اگر یہ اتنا ہی نارمل ہے تو اس ایکٹ کے ٹھیک 2 سیکنڈ بعد وہ موت جیسی گھبراہٹ کیوں ہوتی ہے؟ تمہارا دل کیوں ڈوبنے لگتا ہے؟ کیونکہ تمہاری روح جانتی ہے کہ تم اپنے آپ کو اندر سے کھوکھلا کر رہے ہو۔ لیکن آج تم میری بات سنو، اگر آج تمہارا گناہ تمہیں اندر سے کاٹ رہا ہے، اگر تمہیں پچھتاوا ہو رہا ہے، تو میری طرف سے تمہیں ایک بہت بڑا سلیوٹ ہے۔ اللہ کی قسم تم آج بھی ان لاکھوں لوگوں سے بہتر ہو جنہوں نے اس گناہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا ہے اور انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن وہ ہے جسے اپنا گناہ دل میں کھٹکے۔ تمہارا ضمیر زندہ ہے اور اس لیے تم آج یہاں ہو۔ آج ہم اس 7 ماڈیول کورس میں اس بیماری کو جڑ سے اکھاڑیں گے۔ آخر تم رک کیوں نہیں پاتے؟ تم رو کر توبہ کرتے ہو، روتے ہو، گڑ گڑاتے ہو، پھر 4 دن بعد وہی غلطی ہو جاتی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ایک بہت مشہور کتاب ہے ایٹامک ہیبٹس، اس میں کسی بھی ایڈکشن کے 4 فیسز بتائے گئے ہیں، اور تم اس میٹرکس میں اتنی بری طرح پھنسے ہو کہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب گیم اوور ہو گیا۔ تم بور ہو رہے ہو، بیڈ پہ لیٹے ہو اور فون اسکرول کر رہے ہو، اچانک ایک ریل یا کسی ماڈل کی تصویر آتی ہے، یہ وہ گوشت کا ٹکڑا ہے جو مچھلی کو پھنسانے کے لیے پھینکا جاتا ہے۔ چنگاری لگ چکی ہے، اب تمہارا دماغ اسے ایک تصویر سے ایکسٹریم کانٹینٹ ڈھونڈنے نکل پڑتا ہے۔ تم کنٹرول کھو چکے ہو، تمہارے ہاتھ آٹومیٹکلی ٹائپ کرتے ہیں اور تم ایکشن کر دیتے ہو۔ ڈوپامین کا ایک جھوٹا ہٹ، ایک فیک خوشی جو ٹھیک 5 سیکنڈ بعد غائب ہو جاتی ہے اور چھوڑ جاتی ہے صرف ریگریٹ۔ لوگ پوچھتے ہیں اس سے نقصان کیا ہے؟ نظر کمزور ہوتی ہے یا بال جھڑتے ہیں؟ یہ سب میتھس ہیں، اصلی تباہی کچھ اور ہے۔ اصلی تباہی تمہاری مینٹل ہیلتھ ہے۔ تم ایک ایسے صدمے اور ٹراما میں چلے جاتے ہو جہاں تمہاری سیلف اسٹیم 0 ہو جاتی ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں کسی کام کا نہیں ہوں، میں ایک عادت نہیں چھوڑ پا رہا۔ اور شادی، جب تم پورنوگرافی کی اس ایکسٹریم اور فیک دنیا کو دیکھ لیتے ہو جہاں سب کچھ ان نیچرل ہے، تو کل کو تمہاری ایکسپیکٹیشن اتنی تباہ ہو چکی ہوتی ہیں کہ تمہیں اپنی پاک حلال بیوی میں وہ مزہ نہیں آتا۔ حرام کی لذت تمہارے دماغ کو اتنا کرپٹ کر دیتی ہے کہ شادی کے بعد بھی لوگ اسی اسکرین کے آگے بیٹھے روتے رہتے ہیں۔ یہ ہے اصلی نقصان۔ تم ہر بار ریلیپس کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ تمہارا طریقہ ہی غلط ہے۔ تم کیا کرتے ہو؟ تم ان فیک ایکسپرٹ کی باتیں سنتے ہو جو کہتے ہیں کہ لمٹ میں کرو، سلولی چھوڑنا۔ میں تمہیں کلیئرلی بتاتا ہوں، اس بیماری میں کوئی لمٹ نام کی چیز نہیں ہوتی۔ ایک صاحب نے تو انٹرنیٹ پر یہ بول دیا کہ دن میں 16 بار کر لو، سب ٹھیک رہتا ہے۔ یہ اتنی گھٹیا اور غلط ایڈوائس ہے جس نے ہزاروں کی زندگی تباہ کر دی ہے۔ تم فیل اس لیے ہوتے ہو کیونکہ تم آخری سٹیپ پر آ کر خود کو روکنے کی کوشش کرتے ہو۔ جب کریونگ آسمان پر ہوتی ہے تب تم کہتے ہو کہ مجھے کنٹرول کرنا ہے، تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ تمہیں سٹیپ 1 پر ہی ٹریگر کو مارنا پڑے گا۔ اگر موبائل رات کو 12 بجے کے بعد بیڈ پر تمہارے پاس ہے تو تم ہارو گے۔ اگر تمہارا سوشل میڈیا ان فیک ماڈلز اور سافٹ فون سے بھرا پڑا ہے تو تم 100% ہارو گے۔ تم ول پاور کا رونا روتے ہو، لیکن تمہارا انوائرمنٹ ہی تمہاری تباہی کا ڈیزائن ہے۔ یہاں ایک فیصلہ کر لو آج، ہم کس کی بات مانیں گے؟ سائنس کی یا اسلام کی؟ سائنس کو بنایا انسان نے، انسان کو بنایا اللہ نے۔ جب سائنس اور اسلام آپس میں ٹکرائیں گے، جب سائنس اللہ کی سیٹ کی ہوئی لمٹس کو کراس کرے گی، تو ہم سائنس کی بات کو ریجیکٹ کر دیں گے اور سیدھا اپنے رب کی بات سنیں گے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کامیاب لوگوں کی کچھ کوالٹیز بتائی ہیں، ان میں سے ایک سب سے بڑی کوالٹی یہ ہے کہ مومن اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، سوائے اپنی بیوی کے۔ کوئی گرے ایریا نہیں ہے، کوئی مہینے میں ایک بار والی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تمہیں انڈائریکٹلی بتا رہا ہے کہ تمہارے پرائیویٹ پارٹس تمہاری فضول ڈیزائرز کو شان کرنے کا ذریعہ نہیں ہے۔ تمہارا وجود اس سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ روٹ کاز تمہاری فزیکل نیڈ نہیں ہے، روٹ کاز ہے تمہارا لیک آف سیلف کنٹرول، اور بنا سیلف کنٹرول کے کوئی مومن مکمل نہیں ہوتا۔ تو اب رونا بند کرو اور کاپی پین اٹھاؤ۔ میں تمہیں 5 پریکٹیکل سٹیپ دے رہا ہوں، اور اگر ان کو اپنی لائف میں اتار لیا، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ تم اس دلدل سے باہر آ جاؤ گے۔ قرآن یہ نہیں کہتا کہ صرف زنا نہ کرو، قرآن کہتا ہے کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ قریب نہ جانے کا مطلب ہے اپنا اسکرین ٹائم کٹ کرو۔ وہ ہر ایپ اڑا دو اپنے فون سے جہاں تمہیں لگتا ہے کہ اچانک کوئی گندی چیز آ سکتی ہے۔ تمہیں اپنی آنکھیں بچانی ہوں گی۔ دوسرا ہے خالی دماغ۔ سائنس بھی مانتی ہے کہ جن لوگوں کی لائف میں کوئی کام نہیں ہوتا وہ اس ایڈکشن میں سب سے زیادہ شکار ہوتے ہیں۔ اپنے دن کو اتنا مصروف کر دو، اتنے ٹاسک رکھ لو کہ رات کو بستر پر گرتے ہی سیدھا نیند آ جائے، فون اٹھانے کی ہمت ہی نہ بچے۔ اللہ کی قسم، صبح اٹھو اور فجر کے بعد 15 منٹ بھاگو، اتنا بھاگو کہ پسینہ آئے اور جسم درد کرے۔ جب تمہاری باڈی چلائے گی کہ رک جاؤ اور تم خود کو پش کرو گے،
تب تمہارے اندر کی ایک ول پاور پیدا ہوگی. یہی ول پاور, یہی سیلف اسٹیم کل تمہیں اکیلے پن میں اس گوشت کے ٹکڑے کو نگلنے سے روکے گی. دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, تمہاری نماز نہیں چھوٹنی چاہیے. نماز انسان کو فحاشی اور بے حیائی سے بچاتی ہے. جب تم دن میں 5 بار وضو کر کے اللہ کے آگے جھکتے ہو تو تمہارا ضمیر تمہیں ملامت کرتا ہے. وہ تمہیں جھنجھوڑتا ہے کہ ابھی اللہ کے سامنے تھا اور ابھی پھر جانا ہے. یہ غلط کام کیسے کروں؟ تم اتنے سستے نہیں ہو کہ اپنے آپ کو فضول چیزوں میں برباد کر دو. تمہارا کوئی مقصد ہونا چاہیے. اپنی زندگی کا پرپس سیٹ کرو کہ یا اللہ میں تیرے دین اور تیرے لوگوں کے لیے کچھ کروں گا. جب سامنے ایک بڑا گول ہوتا ہے تو یہ چھوٹی ایڈکشن کھوکھلی لگتی ہیں. ایک بات بتاؤں, جو تمہارے ساتھ آج ہو رہا ہے وہ آج سے 1400 سال پہلے بھی ہوتا تھا. کچھ ینگ لڑکے آئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. انہوں نے کہا, یا رسول اللہ, ہماری خواہشات ابل کر باہر آ رہی ہیں, ہماری مدد کریں. اس وقت کے سب سے بڑے سائیکولوجسٹ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مشورہ دیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم روم لاک کر کے شارٹ کٹ ڈھونڈ لو. انہوں نے فرمایا, اگر استطاعت ہے تو نکاح کرو, اگر نہیں ہے تو روزے رکھو. کیوں؟ کیونکہ جب تم بھوکے پیاسے رہتے ہو تمہاری ڈیزائرز ٹوٹتی ہیں, تمہارا خود پر کنٹرول آتا ہے. اگر آج لگ رہا ہے کہ سب کوشش فیل ہو رہی ہیں تو سنت پر عمل کرو اور نفل روزے رکھنا شروع کر دو. یہ روزے تمہارے نفس کے آگے ایک ایسی دیوار بنائیں گے جسے کوئی شیطان نہیں توڑ پائے گا. میں جانتا ہوں تم تھک گئے ہو, تم روتے روتے سو جاتے ہو اور صبح اٹھ کر خود سے نفرت کرتے ہو, لیکن میرے بھائی, میری بہن, اللہ نے تمہیں چھوڑا نہیں ہے. تم آج اس ویڈیو کے اس حصے تک پہنچ گئے ہو, یہ کوئی اتفاق نہیں ہے. اللہ نے تمہیں چن لیا ہے. تمہارے دل میں یہ جو پچھتاوا ابل رہا ہے نا, یہ اس بات کی گواہی ہے کہ تمہارا ضمیر زندہ ہے اور اللہ تمہاری توبہ کا انتظار کر رہا ہے. آؤ دونوں ہاتھ اٹھاؤ اور آج ایک نئی نیت کرو کہ یا اللہ میں کمزور ہوں, میں بار بار گر جاتا ہوں. یا اللہ مجھے اپنے اس عذاب سے, اس غلیظ عادت سے بچا لے. میرے دماغ کی اس گندگی کو صاف کر دے اور مجھے اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے. مجھے ایک مقصد دے دے اور اتنا مصروف کر دے کہ میں گناہوں کے قریب بھی نہ جا سکوں. آمین. اس آخری 7th ماڈیول میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا. اگر آج بھی تمہارے دل میں کوئی ڈاؤٹ ہے, کوئی کنفیوژن ہے, یا بس رات کے اکیلے پن سے ڈر لگ رہا ہے, تو تم سیدھا مجھے انسٹاگرام پر کنیکٹ کر سکتے ہو. میرا انسٹاگرام ہینڈل اسکرین پر آ رہا ہوگا اور لنک ڈسکرپشن میں ہے. تم وہاں آؤ, مجھے ڈائریکٹ میسج کرو, اپنی اسٹرگل شیئر کرو. میں پوری کوشش کروں گا کہ پرسنلی تمہاری اصلاح کر سکوں اور اس سفر میں تمہارا ساتھ دوں. آج میں تمہیں ایک 90 ڈیز چیلنج دے رہا ہوں. اپنے آنے والے 90 دنوں کا ایک اسٹرانگ گروتھ پلان بناؤ. ان 5 اسٹیپ کو ایک پیپر پر لکھو اور اپنے کمرے کی دیوار پر چپکا دو. روز رات کو سونے سے پہلے اپنا جائزہ لو اور اس چارٹ پر ٹک مارک لگاؤ. آج روتے ہوئے سچ میں دل سے توبہ کرو اور کل سے ایک بالکل نئی زندگی کی شروعات کرو. جاؤ مجھے انسٹاگرام پر DM کرو, میں وہاں تمہارا میسج کا انتظار کر رہا ہوں. یاد رکھنا, اس لڑائی میں تم اکیلے نہیں ہو. اللہ حافظ.